برائی پر اعتراض کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4340 میں موجود ایک حدیث میں برائیوں پر اعتراض کرنے کی اہمیت بتائی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اعتراض کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، ہر قسم کی برائی کو ان کی طاقت اور ذرائع کے مطابق۔ سب سے نچلا درجہ، جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے، برائی کو دل سے رد کرنا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر برے کاموں کی منظوری ان چیزوں میں سے ایک بدترین چیز ہے جو حرام ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4345 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص برائی کے وقت حاضر ہو کر اس کی مذمت کرتا ہے وہ اس کی طرح جو موجود نہیں تھا، لیکن جو غائب تھا اور برائی کو منظور کرتا تھا، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اس کے ارتکاب کے وقت حاضر اور خاموش تھا۔ برائی پر اعتراض کرنے کے پہلے دو پہلو جن کا ذکر مرکزی حدیث میں زیر بحث آیا ہے وہ جسمانی افعال اور گفتگو سے ہے۔ یہ صرف اس مسلمان پر فرض ہے جس میں ایسا کرنے کی طاقت ہو، مثال کے طور پر ان کو ان کے فعل یا قول سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نوٹ کرنا ضروری ہے، برائی پر ہاتھ سے اعتراض کرنا لڑائی سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد دوسروں کے برے اعمال کو درست کرنا ہے، جیسے کسی کے حقوق کو لوٹانا جس کی غیر قانونی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ جو شخص ابھی تک ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہو، ایسا کرنے سے باز آ جائے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4338 میں موجود حدیث میں عذاب کی تنبیہ کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2191 میں موجود ایک حدیث میں مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ حق بات کہنے میں مخلوق سے نہ ڈرے۔ در حقیقت وہ شخص جو مخلوق کے خوف کو بری چیزوں پر اعتراض کرنے سے روکتا ہے، اسے وہ شخص قرار دیا گیا ہے جو اپنے اب سے نفرت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر تنقید کرے گا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4008 میں موجود ایک حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ غور طلب ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو نقصان کے خوف سے خاموش رہے، کیونکہ یہ ایک قابل قبول عذر ہے۔ اس کے بجائے اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کی نظروں میں اس حیثیت کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، حالانکہ اگر وہ اس برائی کے خلاف بات کرے تو اسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ سنن ابو داؤد نمبر 4341 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جب دوسرے ان کے لالچ کی اطاعت کریں، ان کی غلط رائے اور خواہشات کی پیروی کریں، اور جب وہ مادی دنیا کو ترجیح دیں، تو انسان اپنے افعال اور گفتگو سے بری چیزوں پر اعتراض کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ آخرت یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں، یہ وقت آ گیا ہے۔ باب 5 الماد، آیت 105۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جان کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جبکہ تم ہدایت پا چکے ہو۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے زیر کفالت افراد کے سلسلے میں اس اہم فریضے کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ سنن ابو داؤد نمبر 2928 میں موجود حدیث کے مطابق یہ ان پر فرض ہے، اور ان کے احترام میں جو وہ محسوس کرتے ہیں سے جسمانی اور زبانی طور پر محفوظ، کیونکہ یہ اعلیٰ رویہ ہے۔ ظاہری برائیوں پر اعتراض کرنا وہی ہے جو زیر بحث حدیث میں ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کی جاسوسی کریں تاکہ اعتراض کرنے والی بری چیزیں تلاش کرے۔ اس سلسلے میں جاسوسی اور اس سے وابستہ کوئی بھی چیز حرام ہے۔ باب 49 الحجرات، آیت 12۔ جاسوسی نہ کرو۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو برائی پر اعتراضات اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق۔ ایک مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ وہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ برائی پر اس طرح اعتراض کرتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے۔ در حقیقت جس چیز کو نیکی سمجھا جاتا ہے وہ اس منفی رویہ کی وجہ سے گناہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو برائی پر نرمی سے اعتراض کرنا چاہیے، ترجیحاً نجی طور پر قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق۔ اسلامی علوم کو سیکھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں۔ ان خصوصیات کا مخالف صرف لوگوں کو خلوص دل سے توبہ کرنے سے دور کرے گا اور دوسروں کو ناراض کرنے کے نتیجے میں مزید گناہوں کا باعث بن سکتا ہے۔ آخر میں کسی کو صحیح وقت پر برائی پر اعتراض کرنا چاہیے
کیونکہ غلط وقت پر کسی پر تعمیری تنقید کرنا، جیسے کہ جب وہ غصے میں ہوں، ان پر مثبت اثر ڈالنے میں مؤثر ثابت ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔